جاپان نے بھالوں کو بھگانے کے لیے ہائی ٹیک حل کیوں اپنایا؟ دیکھیے آسمان پر پھونکنے والے ڈرونز کی مہم جوئی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان کی معیشت پر ایک بڑا فیصلہ، کیا 50 ارب روپے کی دفاعی گرانٹ ملک کو مضبوط کرے گی یا قرض کا بوجھ بڑھائے گی؟ اور سب سے آخر میں مشرق وسطی سے سب سے بڑی خبر، نیتن یاہو نے حماس کے خطے سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر کے اپنے اتحادی امریکہ کے امن منصوبے کو کیوں چیلنج کر دیا ہے؟ آج ہم ان تمام خبروں کی مکمل تفصیلات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ہدی اسلام۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے جاپان کی جانب چلتے ہیں، جہاں انسان اور بھالو کی جنگ نے ایک نیا ٹیکنالوجی والا موڑ لیا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے تھے کہ ڈرون صرف پیزا ڈیلیور کر سکتے ہیں یا شادی کی فوٹوگرافی، تو جاپان نے ایک نیا اور مضحکہ خیز مگر سنجیدہ استعمال ڈھونڈ لیا ہے: بھالوں کو دور بھگانا۔ جاپان کے دیہی اور پہاڑی علاقوں میں بھالوں کی آبادی میں انسانوں کے قریب آنے کی رپورٹس بڑھ گئی ہیں، جس پر جاپانی حکام نے ایک ایسا حل نکالا ہے جسے سن کر بھالو بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جاپان کے ضلع گیفو کی مقامی حکومت نے اس سے بھالو مسئلہ سے نمٹنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلات میں بھالو کی قدرتی خوراک کم ہو رہی ہے اور شہری آبادی کا دباؤ کم کرنے کی وجہ سے یہ بیچارے بھالو اب انسانوں کے پڑوس میں آ رہے ہیں۔ یہ ڈرونز بنیادی طور پر ایک فلائنگ اسپیکر ہے۔ اس میں اسپیکر لگائے گئے ہیں جو شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ سوچیں، اوپر سے ایک ڈرون آ رہا ہے اور نیچے ایک بھالو، اور ڈرون کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ ورنہ کاٹ لوں گا۔ یہ آوازیں بھالوؤں کو خوفزدہ کرتی ہیں اور انہیں تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ڈرونز میں مزید ڈراؤنا اثر پیدا کرنے کے لیے آتش بازی یا چھوٹے دھماکے خیز آلات بھی منسلک کیے گئے ہیں تاکہ بھالو کو لگے کہ یہ کوئی عام کتا نہیں بلکہ ایک اسپیشل فورسز کا کتا ہے۔ گیفو کے حکام اس پائلٹ پروجیکٹ کو کامیاب ہونے پر دوسرے علاقوں میں نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس انوکھی ٹیکنالوجی کے کیا فوائد ہیں اور اس کے ممکنہ نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فوائد۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک غیر مہلک اور تکنیکی حل ہے جو بھالو کو مارے بغیر یا نقصان پہنچائے بغیر دور کرتا ہے، جس سے انسان اور جانوروں کی سیفٹی دونوں یقینی ہوتی ہے۔ یہ ڈرونز خاص طور پر ان جگہوں پر تیز رد عمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں بھالو کے ٹھہرنے کی یا پھل توڑنے کی نشانیاں ملتی ہیں، جس سے وقت ضائع نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنالوجی پہاڑی دیہات میں رہنے والے لاکھوں افراد کے لیے حفاظت کی ایک سستی اور مؤثر ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے کچھ نقصانات۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ بھالو جلدی ان آواز کے عادی ہو سکتے ہیں۔ ایک دو بار بھاگنے کے بعد وہ پہچان جائیں گے کہ یہ صرف آواز ہے اور یہ انہیں کاٹنے نہیں آ رہا۔ پھر تو بھالو ڈرون کو دیکھ کر صرف ہاتھ لائیں گے اور کہیں گے آؤ ایک بھونکنے والی سیلفی لیتے ہیں۔ صرف بھالو ہی نہیں، جنگل کے دوسرے بے قصور جانور جیسے ہرن، لومڑی یا خرگوش بھی اس ڈرون اور جعلی کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر پریشان ہو سکتے ہیں۔ ڈرونز آپریٹر بیٹری کی دیکھ بھال اور آتش بازی کا انتظام ایک مسلسل بجٹ اور تکنیکی پیچیدگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بہرحال جاپان میں بھونکنے والے ڈرونز کا یہ پروجیکٹ ٹیکنالوجی اور فطرت کے درمیان ہونے والے اس نئے ڈرامے کا ایک دلچسپ باب ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جاپانی اپنی ایجاد سے انسانوں اور بھالوں کے درمیان ایک خوشگوار آبادی سے دور کا رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطے کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہوا، جس نے قومی دفاع اور اقتصادی شعبوں کے لیے اربوں روپے کی گرانٹس اور بڑے فیصلے منظور کیے۔ یہ فیصلے نہ صرف ہماری داخلی سلامتی کو براہ راست مضبوط کریں گے بلکہ ملکی معیشت کی سمت بھی متعین کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 50 ارب روپے کی یہ بھاری گرانٹ ملک کو استحکام دے گی یا پہلے سے موجود بجٹ کے بوجھ میں مزید اضافہ کرے گی؟ کن شعبوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور کون سے ادارے بند ہونے جا رہے ہیں؟ آئیے اس مکمل رپورٹ اور ان فیصلوں کے فائدے اور نقصان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ اجلاس کے سب سے اہم اور بڑی گرانٹ کا تعلق ہماری قومی سلامتی کے اداروں سے ہے۔ ECC نے دفاعی خدمات کے منظوری کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی ہے۔ یہ فنڈز داخلی سلامتی، بارڈر کنٹرول اور امن و امان کے لیے دیے جائیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح ملک کے اندرونی
اور بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیکورٹی ادارے جدید آلات اور وسائل سے لیس ہوں گے جو دہشت گردی اور سرحدوں پر اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ وفاقی سول آرمڈ فورسز کے لیے بھی ان کے آلات کی مرمت کے لیے 10 کروڑ 3 لاکھ روپے اور دیگر آپریٹنگ اخراجات کے لیے مزید 84 کروڑ 15 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ اضافی رقم فورسز کی استعداد کار بڑھائے گی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ تاہم اقتصادی ماہرین کو یہ تشویش ضرور ہے کہ 50 ارب روپے کی ایک بڑی سپلیمنٹری گرانٹ ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب ملک IMF پروگرام میں ہے اور بجٹ خسارہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم بڑھے گا اور ملکی خزانے پر مالی دباؤ آ سکتا ہے جس کا بلا واسطہ اثر عام شہریوں پر مہنگائی کی صورت میں پڑ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا اور اصلاحاتی فیصلہ ملک کے زیر شعبوں سے متعلق ہے جہاں پاکستان ایگریکلچر سٹوریج اینڈ سروس کارپوریشن کے خاتمے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ ادارہ ملک میں گندم اور دیگر اجناس کی خریداری اور ذخیرہ اندوزی کا ایک بڑا کردار ادا کرتا تھا۔ پاسکو کو ختم کر کے اس کے لیے ایک مخصوص ادارہ SPV قائم کیا جا رہا ہے جس کا شروع سرمایہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اس اصلاحات کا مقصد اجناس کی ذخیرہ اندوزی اور تقسیم کے نظام کو زیادہ مؤثر، شفاف اور جدید بنانا ہے۔ امید ہے کہ یہ تبدیلیوں فارم ٹو مارکیٹ نظام کو بہتر بنائے گی اور کسانوں کو ان کی فصلوں کی بہتر قیمت دلانے میں معاون ثابت ہوگی۔ پاسکو کے ملازمین کو نوکریوں کے حوالے سے غیر یقینی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ادارے SPV کی تشکیل اور کارکردگی پر انحصار ہوگا کہ آئے زرعی اجناس کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر منتقلی کا عمل ٹھیک سے نہ ہوا تو ملکی خوراک کی سیکورٹی عارضی طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملکی ترقی کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل 2 مزید شعبوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری آف شور آئل اینڈ گیس بلاکس کی لائسنس مدت میں توسیع اور ورکنگ انڈسٹری کی منظوری دی گئی۔ اس فیصلے کا براہ راست فائدہ توانائی کے شعبوں کو ہوگا۔ لائسنس کی مدت میں توسیع سے غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی تلاش میں مزید سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہوگی جس سے ملک کی توانائی پر درآمدات انحصار کم ہو سکتا ہے اور معیشت کو طویل مدت میں استحکام مل سکتا ہے۔ ECC نے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نئی مرامتی تجاویز کو بھی منظور کیا ہے۔ یہ ایک بڑا قدم ہے جو ملک میں ڈالر کا بہاؤ بڑھانے اور صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد دے گا۔ زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملک میں نوکریوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہو سکے گی۔ ECC کے یہ فیصلے ایک مضبوط سیکورٹی صورتحال کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اقتصادی ترقی کی بنیادیں بھی مضبوط کرنے کی کوشش ہے، اگرچہ بھاری دفاعی گرانٹس کے مالی زمرات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ مشرق وسطی کا تنازع ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کے صرف ایک دن بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک سخت اور متنازع مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے حماس کو خطے سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ جس امریکی منصوبے کی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں توثیق کی تھی وہ منصوبہ حماس کے ارکان کو عام معافی اور محفوظ راستہ دینے کی بات کرتا ہے۔ کیا اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کے اتحادی امریکہ کے درمیان آگے کے راستے پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ حماس نے اس قرارداد پر کیا رد عمل دیا ہے اور کثیر القومی فورس کے حوالے سے غزہ کے عوام کا کیا مطالبہ ہے؟ سلامتی کونسل نے ٹرمپ کی 20 نکاتی غزہ منصوبے کی توثیق کی ہے جس پر نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی ساتھ مطالبہ کیا کہ اسرائیل اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن اور خوشحالی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور پڑوسی ممالک سے کہا ہے کہ وہ حماس اور ان کے حامیوں کو خطے سے باہر نکالنے میں شامل ہو۔ جب وزیر اعظم کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ اس بے دخلی سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی بنانا کہ غزہ میں کوئی حماس نہ ہو جیسا کہ 20 نکاتی منصوبے میں بتایا گیا ہے، اور حماس کے پاس غزہ کی پٹی کے اندر فلسطینی عوام پر حکومت کرنے کا کوئی صلاحیت نہ ہو۔ یہیں پر منصوبہ اور اسرائیل مطالبے کے درمیان واضح تصاد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے میں ایک شخص شامل ہے جو کہتی ہے کہ حماس کے وہ ارکان جو پر امن باہمی اور اپنے ہتھیار ترک کرنے کا عہدہ کرتے ہیں تو انہیں عام معافی دی جائے گی۔ جو ارکان غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں تیسرے ممالک تک محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ منصوبے میں کہیں بھی واضح طور پر یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ حماس کو تحلیل کر دیا جائے گا یا انہیں غزہ چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا بڑا اختلاف، نیتن یاہو نے قرارداد کو توثیق کے باوجود
یہ موقف دہرایا کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور وہ غزہ میں کسی فلسطینی اتھارٹی کی شمولیت کی بھی خلاف ہے۔ یہ موقف یورپی اور عرب ریاستوں کے موقف کے بالکل برعکس ہے، جو غزہ پر فلسطینی اتھارٹی کی حکمرانی اور واضح فلسطینی آزادی کی راہ چاہتے ہیں۔ قبضے والے مغربی کنارے میں رام اللہ میں قائم فلسطینی اتھارٹی نے سلامتی کونسل کی قرارداد کا استقبال کیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ وزن آقیہ باقیان شاہین نے UNSC کے قرارداد کو امن کی طرف طویل سڑک کا پہلا قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم کی ضرورت تھی کیونکہ جنگ بندی کے بغیر آگے کوئی بھی کام شروع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاہین نے اعتراف کیا کہ فلسطینی خود مختاری اور ریاست کے قیام جیسے مسائل کو بھی حل کرنا باقی ہے اور ٹرمپ کے منصوبے کو بین الاقوامی قانون کے تحت لاگو کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کا اشارہ موجود ہے، اس لیے وہ پہلے قدم سے مطمئن ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد میں ایک اور اہم نقطہ جنگ کے بعد غزہ میں استحکام لانے کے لیے کثیر القومی فورس کی تعیناتی کی منظوری ہے۔ قرارداد کے تحت ایک کثیر القومی فورس کو غزہ میں عارضی طور پر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک بورڈ آف پیس میں شامل ہو سکتے ہیں جو غزہ میں تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کی نگرانی کرے گا۔ دوسری طرف حماس نے اس قرارداد پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی عوام کے مطالبات سیاسی اور انسانی حقوق پر پورا نہیں اترتی۔ حماس نے غزہ میں بین الاقوامی سرپرستی کے میکانزم کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس کا موقف ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی فورس صرف غزہ کی سرحدوں پر جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تعینات ہونی چاہیے اور وہ بھی اقوام متحدہ کی نگرانی میں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ فورس حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنی غیر جانبداری کھو دیں گی۔ غزہ کے ایک بے گھر تاجر ابو عبداللہ نے کہا کہ فلسطینی بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کی حمایت کریں گے بشرطیکہ اسرائیل اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلا لے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس اکیلے ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہم ایک قبضے سے چھٹکارا پا کر دوسرا بین الاقوامی قبضہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔